بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں ہم روزانہ انٹرنیٹ پر کچھ نہ کچھ سرچ کرتے ہیں، براؤز کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر تصویریں ویڈیوز دیکھتے ہیں اور انہیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، موویز اور ڈرامے دیکھتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا کہ اس دنیا کا اتنا زیادہ ڈیٹا آخر کار کہاں سٹور ہوتا ہے، کیسے، اور یہ آخر کب تک سٹور رہے گا؟ دوستوں، آج سے چند دہائیاں قبل کوئی بھی انسان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہماری یہ دنیا سوشل میڈیا، آن لائن شاپنگ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی وجہ سے کس قدر ڈیجیٹلائز ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ہاتھ میں موجود موبائل فونز اور انٹرنیٹ نے آج کل کے بزنس کو کس قدر تیز اور آن لائن کر دیا ہے۔ پھر چاہے وہ انٹرنیٹ موویز ہوں، آن لائن شاپنگ ہو یا پھر آن لائن بینکنگ ہو، سوشل میڈیا یا ہم کوئی بھی آن لائن بزنس جو ہم آن لائن انٹرنیٹ پہ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، نیٹ فلکس، گوگل اور واٹس ایپ جیسی بڑی کمپنیاں اپنے کسٹمرز کے لیے ہزاروں جی بیز کا ڈیٹا ڈیلی بیسس پر اپنے نیٹ ورک میں سٹور کر رہی ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ انفارمیشن اوور لوڈڈ ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ ہم انسانوں کے پاس ڈیٹا سٹور کرنے کی لمٹس مسلسل کم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہارڈ ڈسک کو خریدنے، اسے مینٹین رکھنے اور اسے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے اور اسے ٹھنڈا رکھنے پر اچھا خاصا خرچہ بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ خراب ہارڈ ویئر کو ڈیٹیکٹ کر اسے بدلنا بھی انتہائی مشکل اور محنت کا کام ہے، جو کہ انسانوں کے لیے مستقبل میں ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بننے والا ہے۔ یعنی گوگل کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا سٹوریج، یعنی کہ ساری دنیا سے تمام کمپنی سے بڑا ڈیٹا سٹوریج صرف گوگل کے پاس ہی موجود ہے، اور انہیں ہر 5 منٹ کے بعد ایک ہائی کیپیسٹی سٹوریج ڈیوائس اپنے سسٹم میں لگانا پڑتی ہے، اور یہ اس وقت تقریباً 1 ملین کے قریب ڈیٹا سٹوریج کو رن کر رہی ہے، جسے مینٹین کرنا اور چلانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کمپنیز، سوشل ویب سائٹس اور سپورٹس انڈسٹری کو اپنے ونٹیج یعنی پرانی ریکارڈنگز کو مینٹین رکھنے کے لیے اسپیس کی کمی کا سامنا ہے، جس کا جلد سے جلد سلوشن نکالنے کی ضرورت ہے، اور اسی پر پچھلی 1 دہائی سے کام جاری ہے۔ حال ہی میں ٹیڈ ٹاکس کے ایک ایپیسوڈ میں ٹینا الیگزینڈر ایک چھوٹی سی شیشی کو کیمرہ کے سامنے دکھاتے ہوئے بولی کہ ہم پوری کی پوری ہالی ووڈ انڈسٹری کا ڈیٹا اس چھوٹی سی شیشی میں سیو کرنے والے ہیں، یعنی کہ پوری کی پوری انسانیت کا ڈیٹا ایک کمرے کے اندر سٹور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر ہم نے اتنا بڑا ڈیٹا کبھی بھی جنریٹ نہیں کیا جتنا کہ ہم آج کر رہے ہیں۔ انسانی تاریخ سے لے کر 2018 تک ہم نے کبھی بھی اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کیا جتنا کہ ہم 2018 سے لے کے آج تک کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ڈیٹا سٹوریج کی ریکوائرمنٹس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں، اور 2020 کے بعد اس سٹوریج کو میئر کرنے کے لیے ہمیں ایک بڑا اسکیل بھی متعارف کرانا پڑے گا، جسے یٹا بائٹ کہتے ہیں۔ اور اس کی ضرورت تب محسوس ہوئی جب حال ہی میں سائنٹسٹ نے ہمارے گلیکسی کے قریب موجود ایک بلیک ہول کی تصویر کو کیپچر کیا، کہ جن ہارڈ ڈرائیو میں اس بلیک ہول کی تصویر کا ڈیٹا موجود تھا، انہیں ایک ٹرک میں لوڈ کر کے پلانگ انسٹیٹیوٹ آف امریکہ میں لے کے جایا گیا، تاکہ وہاں پہ اسے ڈیکوڈ کر کے ایک امیج میں کنورٹ کیا جا سکے۔ انسان نے پرندوں کو دیکھ کر اڑنے کا خواب دیکھا، انسانی آنکھوں کو دیکھ کر کیمرہ ایجاد کیا گیا، انسانی کان کو دیکھ کر ساؤنڈ ویوز کو سمجھا، انسانی ناک کو دیکھ کر خوشبو کو پہچانا، اور انسانی ڈی این اے کو دیکھ کر ایک ایسی ڈیٹا سٹوریج ڈیوائس بنانے کے بارے میں سوچا کہ جو کہ 215 ملین جی بی ڈیٹا سٹور کر کے اسے آگے ٹرانسفر کر سکتا ہے، اور یہ قدرتی طور پر ہمارے بایولوجیکل اسٹرکچر میں موجود ہے، یعنی کہ صرف ایک انسانی سیل کے اندر ڈی این اے سے میں اتنا ڈیٹا سیو کیا جا سکتا ہے کہ اس سے اتنے پیپر لکھے جا سکتے ہیں کہ جتنی کہ اسٹیچو آف لبرٹی کی ہائٹ ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی این اے ہر انسانی سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ہر انسانی سیل کے اندر نیوکلیس کے اندر کروموسومز، اور ہر کروموسوم کے اندر یہ جینیٹک مٹیریل یعنی ڈی این اے موجود ہوتا ہے، جو کہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ پیدا ہونے والے بچے کا رنگ کیسا ہوگا، اس کے آنکھ، کان، ناک، یعنی کہ اس کے پورے جسم کے حال کیسے ہوں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈی این اے ہمارے جسم کے اندر موجود قدرتی طور پہ ایک ہارڈ ڈرائیو ہے۔ ہر ڈی این اے کے 4 حصے ہوتے ہیں جنہیں نیوکلیوٹائڈز کہا جاتا ہے، اور انہی نیوکلیوٹائڈز کے اندر بائنری فارم میں یعنی 1 اور 0 کے فارم میں ڈیٹا کو کنورٹ کر کے اپنی انفارمیشن سیو کر سکتے ہیں، اور اس سے انفارمیشن کو حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ اگر اسے مناسب ٹمپریچر پر رکھا جائے تو اس میں انفارمیشن 10,000 سال تک رہ سکتی ہے، جبکہ ہارڈ ڈرائیو کے ساتھ بہت سے ایشو ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کے جل جانے، کرپٹ ہو جانے، اس کو ٹھوکر لگنے سے اس کا ڈیٹا بالکل بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے سٹوریج کا یہ ذریعہ بالکل بھی ریلائبل نہیں ہے، اور اسی لیے انسان آج کل ڈی این اے پر ڈیٹا سٹور کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جو کہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی۔ انسانی باڈی کے اندر تقریباً 30 ٹریلین تک سیلز ہوتے ہیں، اور سب ان سیل میں موجود اگر ڈی این اے کو ملا لیا جائے تو اس میں 45 ٹریلین جی بی تک ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے، اور یہی چیز باقی جانوروں کے ڈی این اے کے اندر بھی سیو کی جا سکتی ہے۔
جس پر سن 1999 سے تجربات کیے جا رہے ہیں اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کافی امپرومنٹ بھی آ چکی ہے۔ شروع میں جب ایک ڈی این اے پر تصویر کو رائٹ کیا گیا، لیکن جب اسے دوبارہ سے ریکور کرنے کے لیے رائٹ کرنا پڑا، اس میں سائنٹسٹ کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ فیوچر میں یہ بات ممکن ہے کہ دنیا کا سارا ڈیٹا ایک ہی کمرے میں موجود ہو اور بعد میں اس کی کاپیز بنا کر پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے۔ انسانی جسم میں موجود اتنے اہم اسٹرکچر کے بارے میں ہم آج جان پائے ہیں اور یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے اور یہ کیا کام کر سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ سجدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو عنقریب ان کی جانوں کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ لوگ بے اختیار کہہ اٹھیں گے کہ یہ حق ہے اور سچ ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ یعنی کہ اگر ایک بار اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سچ ہے تو کیا تمہیں تحقیق کر کے اس بات پر یقین آئے گا، جو کہ آج کل کے سائنٹسٹ کر رہے ہیں؟ جبکہ مسلمانوں کو تو اس بات پہ اس طرح سے یقین ہونا چاہیے کہ جیسے جب ایک بات قرآن پاک میں کہہ دی گئی ہے تو مسلمانوں کو اس قدر اس پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ حق ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں سائنٹسٹ اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ آج کا یہ انسان اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ علم بالکل من گھڑت ہے۔ یہ اسی ذات کا عطا کردہ علم ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور علم سکھایا، اور اس علم کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کر دیا۔ ٹیکنالوجی تو دور کی بات، ٹھیک طریقے سے اپنے گھر بنانے کے بھی قابل نہیں تھے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ جاننے کو ضرور ملا ہوگا اور آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔